بڑے مقام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. ان کے حواریوں نے کہا اے میرے عیسیٰ پیغمبر، آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے وہ، آپ سے بھی بڑے مقام والے ہوں گے وہ. کہا کہ ہاں اے عیسیٰ پیغمبر، آپ کی شان تو بڑی ہے. آپ کوڑ کو ہاتھ لگاتے ہیں شفا مل جاتی ہے، آپ مردے کو پھونک مارتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے، آپ مریضوں کو پکڑتے ہیں مردے کو جلا دیا کرتے ہیں. آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے. اب جو جملہ میں دینے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی مجھے داد دیں گے. علماء کرام اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میرے اس جملے کو تائید کریں گے اور انشاءاللہ ضرور یہ دعائیں مجھے دیں گے. اور حضرات محترم سنیے گا غور سے، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا آپ تو بڑی شان والے ہیں، آپ تو بڑے مقام والے ہیں، لیکن وہ جو آنے والے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لوگوں وہ جو نبی آنے والے ہیں، میرے بعد جو پیغمبر آنے والے ہیں، میرے بعد جو احمد آنے والے ہیں، میرے بعد جو نبی اور رسول آنے والے ہیں، جانتے ہو لوگوں اگر ان کا زمانہ میں پا گیا اور ان کا زمانہ پانے کے بعد اگر ان کے زندگی پاک ہو، سنیے گئے دور سے حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان کے نالان پاک تسمہ مجھے باندھنے کا موقع مل جائے تو میں اپنے آپ کو سعادت والا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت ماشاءاللہ. حضرات محترم تو ایمان نبی سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے. آپ اللہ کو مانیں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اللہ دے گا، اللہ دے گا. کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ دے گا؟ سب تو یہی کہتا ہے کہ اللہ دے گا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ دے گا. اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں. لیکن بھیا یہ بتاؤ کہ اللہ کو تو نے مانا کیسے؟ کیا نقطہ کیا جملہ حضرت. اور کہتے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میرا جملہ یہ سنیے، میرا یہ جملہ نوٹ کیجئے گا. قرآن کی بات کرنے والے سنو سنو، ہم نبی سے قرآن کو سمجھے. کیا بات ہے، بے شک بے شک حق ہے. سمجھے ہیں قرآن کو، نبی سے سمجھے. بس سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ قرآن آیا نبی کے سیرے پر اور نبی نے کہا لوگوں یہ قرآن ہے. میں نے مانا کہ ہاں یہ قرآن ہے. بس سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اور سنیے، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آیا کیجئے اپنے مدرسے میں. ٹھیک ہے، کہا کیجئے قاری صاحب کو بیٹھیے، ہم کو 15 منٹ ٹائم دیجیے. کیا کہیے گا بولیے؟ ارے بولیے نا کیا کہیے گا؟ 15 منٹ ٹائم دیجیے. عقیدے کے بارے میں بتائیے، اعمال کے بارے میں بتائیے، دین کے بارے میں بتائیے، نماز کا ارکان کیا ہے وہ بتائیے، طہارت کیا ہے وہ بتائیے. اور ڈیلی ہم آپ کے پاس آئیں گے، زیادہ نہیں 10 منٹ ضرور ٹائم لیں گے. بولیے لیجیے گا، بولیے لیجیے گا. ٹائم فیس سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے شوق سیکھنے کا. سب سیکھ لیتے ہو، موبائل چلانا نہیں آتا وہ بھی چلانا سیکھ لیا، سائیکل نہیں چلانے آتا وہ بھی چلانا سیکھ لیا. لیکن بھیا آج تک یہ دین کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ کیوں دین سے دور ہو رہے ہیں؟ کیوں قرآن کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن اشارہ تو میں آپ کو دوں گا نا. ٹھیک ہے، میں یہاں پر جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لو. کیا پیدا کر لو بولیے؟ ارے بولیے نا کیا پیدا کرو؟ کوالٹی پیدا کر لو. اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جملہ درست نہیں ہو، لیکن مجھے لگتا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنا دو، آپ اپنے بیٹے کو عالم بنا دو. میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہتا، لیکن اتنا تو ضرور کہتا ہوں اپنی اولاد کو اس لائق بنا دو کہ جب تیری موت ہو جائے، جب تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے قاری عطا اللہ چلے جائے، جب آپ کے والد کا جنازہ پڑھانے کے لیے قاری محی الدین قادری صاحب پہنچ جائے، پیر صاحب خاندان سے اٹھ کر چلے آئے کہ میں اس کے جنازے کا نماز پڑھاؤں گا. آپ کا بیٹا گھر کے اندر سے نکلے گا، امام صاحب پیچھے ہٹ جائیے، قاری صاحب پیچھے ہٹ جائیے، پیر صاحب پیچھے ہٹ جائیے. بابا کیوں باپ تیرا مرا ہے، جنازہ ہم پڑھانے کے لیے آئے ہیں. آپ کا بیٹا کہے نا میں اپنے باپ کا جنازہ نظر پڑھاؤں. کیا بات، بہت اچھے. اپنے بیٹے کو ضرور بنا دینا کہ کیا قسم تیرا بیٹا تیرے جنازے کے
منبر پر چڑھ کر خطبہ بھی دیتے، نماز جمعہ بھی پڑھاتے۔ بہت اچھے، کیا کب بات، مولوی آپ کو کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو حافظ اور قاری بنا دو؟ یہ ضروری ہے، اتنا بنا دو، دین اس کے اندر اتنا ڈال دو کہ وہ جان جائے کہ نبی کی شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیا حرام بات، کیا ہے۔ لیکن ادھر دھیان نہیں جا رہا، یہ کس لیے قائم کیا گیا؟ لاٹھی چلی رہا، کیا کچھ نہیں ہوا، سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ قوم کے بچے جاہل بن کر نہ رہے۔ کم از کم یہ قوم یہ جانتے نبی کی عظمت، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اور لوگوں یاد رکھیے گا، اگر آپ کے دل میں نبی کا پیار ہے، نبی کا عشق ہے، تبھی تو آپ کا عمل بھی قابل قبول ہے ورنہ ایسی عبادتیں تو منہ پر مار دی جائیں گی، جی۔ منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں بھاگ رہا ہوں اپنے عنوان سے، گفتگو کو میں سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کیا کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں پوری دنیا کے توحیدی حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ، سب کہے کہ نہیں دیکھیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں جو آدم بولے وہی آپ بول رہے ہیں۔ اللہ ہے تو آدم تو نہیں دیکھے، یحییٰ نہیں دیکھے، زکریا نہیں دیکھے، شیش نہیں دیکھے، دانیال نہیں دیکھے، ادریس نہیں دیکھے، لوط نہیں دیکھے، یوسف نہیں دیکھے، کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں اعلان کر رہا ہوں اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا؟ کیا بات، یا رسول اللہ، آدم نہیں دیکھے، یحییٰ نہیں دیکھے، زکریا نہیں دیکھے، آپ نہیں دیکھا۔ آقا کیسے دیکھا؟ کب دیکھا؟ کیسے دیکھا؟ دیکھنے کی نوبت کیا تھی؟ دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا؟ سب سے بہترین صورت میں دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، وفادار ہمیں دیکھ رہا تھا، میں محمد حسین دیکھ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قاری اصغر حسین سعیدی صاحب اسے چشتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1 بج گیا ہے، 15 منٹ اور لیں گے، زیادہ نہیں، بس 15 منٹ اور لیں گے۔ بہت تھکاوٹ کے باوجود بھی میں اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور اس ادارے سے جو میری محبت ہے، جو لگاؤ ہے، وہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قاری عطا اللہ صاحب بہت پریشان تھے، کیسے پہنچے گا، کہ کسی نہ کسی سے طرح پہنچی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی آواز پہ لبا کہتا ہوا میں حاضر ہو گیا۔ آگے بڑھیں، ایمان کیا ہے اب اس کی تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی میں وفا کی بات ہوتی رہے گی، ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے بولیے کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے نا۔ قاری عطا اللہ صاحب، آپ کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، پہلا کلاس، دوسرا کلاس، تیسرا کلاس، اول درجہ، دوم سو، ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے، یا اصل میں بھی آپ لوگ پکڑ لیں۔ دیکھیے ہمارے کئی شاگرد ہیں جیسے مومن ہیں، الحمدللہ کافی ترقی کیا، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے، دل دنیا سبھی ترقیاں عطا فرمائے، ٹیچر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو خیر دیکھے ہوں گے آپ اسکول میں جب جاتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا، سارے بچے گھنٹی لگ جاتی ہے تو سارے بچے میدان میں کھیلنے لگتے ہیں کہ نہیں کھیلنے لگتے؟ ارے بولیے کھیلنے لگتے ہیں کہ نہیں کھیلنے لگتے؟ اچھا ٹھیک ہے، جب بچے کھیلنے لگتے ہیں ادھر سے دوسرا کلاس کا ٹیچر نکلا، سارے بچے کھیل رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، 5واں کلاس والا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا والا، سب کا سب کھیل رہا ہے۔ لیکن ٹیچر وہاں سے نکلا کمرے میں سے، اپنے آفس میں سے، ماسٹر صاحب، تو انہوں نے کہا اے دوسرا کلاس کا لڑکا، کیا کہا؟ دوسرا کلاس کے لڑکے۔ اب کس کا کان کھڑا ہوگا، 5واں کلاس والوں کا یا دوسرے کلاس والوں کا؟ بولیے کس کا؟ 5واں والا کہے گا ارے دوسرا والوں کو ٹیچر بلا رہے ہیں، چوتھا کلاس کا بچہ یہی کہے گا دوسرے کلاس والے کو ٹیچر بلا، یہی کہے گا کیوں کہے گا؟ دوسرے کلاس والے بچوں کا کان کھڑا ہو گیا، جی سر حاضر ہیں، بولیے سر کیا کہنا ہے؟ آ گئے سر، بلا تنظیم انسان رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا،
اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، میرے رہنے کے لیے تجھے زمین کا فرش بچھایا، میرے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا، میرے لیے چاند سورج کو تو نے پیدا کیا، اب ہاتھ کو میرے لیے پیدا کیا، اب سال کو میرے لیے پیدا کیا، چاند سورج کو میرے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو مولا تو نے میرے لیے پیدا کیا، مولا تو بے شمار نعمتیں ہمیں دیا ہے، وہی پر نعمت اللہ لا تحصوها، مولا میں تیری نعمتوں کو نہیں کر سکتا، مولا میں تیری نعمتوں کو دیے ہوئے نعمتوں کو گن نہیں سکتا، لیکن مولا جب کہا ہے اے ایمان والو، اے مولا تیرا کرم ہے، ہم ایمان والے ہیں، مولا بولنا تیرا کیا حکم ہے، اے اللہ فرمانا تیرا کیا فرمانا ہے، مولا تیرا قدر بندہ حاصل ہے، مولا تیرا نکارہ بندہ حاصل ہے، مولا تیرا قدر بندہ حاصل ہے، اب جتنے ایمان والے تھے سارے ایمان والوں کا کان کھڑا ہو گیا، اب رب کا فرمان ہو رہا ہے، اے اللہ بولو نا، تو ایمان والوں کی توجہ ادھر ہو گئی، ایمان والوں کی فکر ادھر ہو گئی، ایمان والوں کا دھیان ادھر ہو گیا، ایمان والوں کا کان ادھر لگ گیا، اب اللہ آگے کا مضمون بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، کیا کرو؟ اب اللہ کا یہ آگے کا فرمان ہے، ایمان والوں کا کان کھڑا ہوا، تو ایمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ، ایمان والوں تقوی اختیار کرو، تقوی کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، حرام سے بچو، حلال کی طرف دوڑو، ہے نا؟ یہی ہے نا، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، ان ساری چیزوں سے بچو، فرائض و واجبات کا بالکل ایک دم آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ جو تقوی کی جو تعریف ہے آسان لفظوں میں، فرائض و واجبات کا پابند بن جاؤ، یہی ہے نا تقوی؟ ارے بولیے یہی ہے نا تقوی؟ پروردگار تو نے کہا تقوی اختیار کر، مولا کا تقوی اختیار کر لیا، اے اللہ ہم تم تک کے پہنچنا چاہتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ تک کے رسائی چاہتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ سندیت تک کے جانا چاہتے ہیں، مولا کیسے پہنچیں گے تم تک؟ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو، اب بندہ کہتا ہے مولا میں تو تقوی اختیار کر لیا، یا اللہ نمازی بھی بن گیا، یا اللہ میدان کا غازی بھی بن گیا، یا اللہ نمازی بن گیا، کیا اب تو ہمیں مل جائے گا؟ میدان کا غازی بن گیا، کیا اب تو ہمیں مل جائے گا؟ خانہ کعبہ کا حاجی بن گیا، کیا اب تو ہمیں مل جائے گا؟ زکات بھی ادا کرتا ہوں، کیا تو اب ہمیں مل جائے گا؟ واجبات فرائض و واجبات پر عمل بھی کرتا ہوں، یا اللہ کیا تو اب ہمیں مل جائے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ کہتا ہے، بولیے نا، اللہ کہتا ہے نہیں، مولا نمازی بھی ہے، قاضی بھی ہے، حاجی بھی ہے، چیزا چٹی بھی چیزیں ہیں، مولا کچھ کر لیا، مولا اب تو ہمیں مل جاؤ، اب تو ہمیں مل جاؤ، اللہ کہتا ابھی نہیں ملیں گے، یہ قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں، جی جی جی، اللہ اب تو ہمیں مل جاؤ، نہیں ملیں گے، کہا مولا تو آپ کیا کریں؟ اب اللہ کہتا ہے اگر ہم تک کے آنا چاہتا ہوں، واہ واہ، اور کونو صادقین، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو کہیں اور بھیج دیا، ہم تجھے تلاش رہے تھے تو کہیں اور بھیج دیا، اب سن لو، اب اگر کوئی کہے ولیوں کو تم مانتے ہو، کہنا قسم خدا کی اگر اللہ نہ مناتا تو ہم ہرگز نہیں مانتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور کیا کرنا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے حضرات؟